الحفظ وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن کی آیتوں پہ آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا گو پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ سب کا اس مقدس مقام کو چل کے آنا عبادت کی غرض سے پروردگار قبول اور منظور فرمائے. مالک آپ سب کے نیک شرعی حاجات کو قبول اور منظور فرمائے. ربانیہ نے مجلس کے مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے. ہے اجازت میں بسم اللہ بسم اللہ. اس سے بڑی عبادت غلام بادشاہ دی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے ذکر شبیر کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس ذکر کی عزت و عظمت جب گھر رحمان کا ہو اور ذکر آل محمد کا ہو. جیو جیو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین پر صرف شیعہ نے حیدر قدار کو ایسے ہاتھی رہبر پیشوا امام عطا فرمائے ہیں کہ جن کا ذکر مسجدوں میں ہو سکتا ہے. واہ واہ جیو ماشاءاللہ. اور آپ کے اور میرے امام جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد. بادشاہ سے اس مسجد کی فضیلت کو پوچھا گیا کہ مولا آپ جنت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ یہاں کے مسجد میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بیٹھو میری بات ماشاءاللہ. تھوڑا سا ذہن میں جانا ہے. جیو جیو. مولا سے پوچھا گیا کسی دنیا دار بندے سے نہیں، کائنات کے ہادی رہبر پیشوا قائد الحب الموجلی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ بسم یا اللہ. علی آپ کو جنت میں بیٹھنا پسند ہے یا کہ مسجد میں؟ کائنات کے بادشاہ نے لسان اللہ لہجے میں ارشاد فرمایا میں علی کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. میں علی کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. یا علی ہر کسی کی تمنا منشا جنت ہے، آپ مسجد. فرمایا جنت میں جاؤں. وجہ رکھنا جی، علی فرما رہے جنت میں جاؤں میرا من راضی ہوتا ہے، مسجد میں جاؤں میرا رب راضی. واہ 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 ماشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں وہ ہادی و رہبر کو پیشوا عطا فرمائے کہ جن کے نام مسجدوں کی زینت ہے. جی جی. اور بندہ جس مقام پر جی چاہے یہ اسم بندہ تلاوت کر سکتا ہے. صلوات پڑھو ہم آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنا سمجھ کے بے نیازی نہیں کرنی، بس قبلہ جو ہی آ جائیں گے میں ممبروں کی سپورٹ کر دوں گا. پروردگار عالم نے اپنی لارائب اور بے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، میرا دل ہے کہ میں اللہ کے کلام سے گفتگو کا کلام کروں. اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑی کائنات میں مقدس چیز کوئی نہیں اللہ کے گھر کے علاوہ. اور میں اپنے عنوان کو اسی الفاظ جمعہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ جمعہ کی پہلی آیت. وقت نہیں لوں گا،
اگر بات کو سمجھا گیا تو پڑھوں گا، وگرنہ میں انتظار نہیں کرنا۔ پروردگار عالم نے اپنی لالائق اور بے عیب کتاب میں کیسے ارشاد ارشاد فرمایا، یسبح للہ ہے، اللہ نے پڑھا ہے اولنا محمد ماشاءاللہ وسطنا محمد ماشاءاللہ وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہے، میرا دل ہے کہ میں اس حدیث کو قرآن کی آیت میں تبدیل کروں کہ اللہ نے ہادی رہبر پیشوا ہمیں کیسے عطا کیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے تسبیح کرتا ہے اللہ۔ واہ واہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔ کسے کہتے ہیں اللہ؟ آؤ دنیا نے اپنی نظروں میں بیٹھ کے ہم پہ خام خواہ کے اعتراضات کہ شیعوں کا خدا بھی اور ہے، شیعوں کا نبی بھی اور ہے، شیعوں کا کلمہ بھی اور ہے، شیعوں کا قرآن بھی اور ہے، شیعوں کے امام بھی اور ہیں، ہر قسم کے اعتراضات شیعت پر ہیں۔ آؤ میں ایک لفظ میں پڑھوں، وہ کیسا رحمان ہے کہ جس کی رحمت یعنی اللہ آسمان سے بارش ٹپکا کر بارش کے قطروں سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، واہ 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 اور پھر اسی زندہ زمین سے انسان کے لیے اناج خلق فرماتا ہے۔ وہ اناج انسان کے جسم کی خوراک بنتا ہے، اسی خوراک سے انسان کے جسم میں خون بنتا ہے۔ جیو جیو خون کے بعد پھر وہ انسان کا تقابل، انسان کی وسعت، انسان کی خلق ہونے کے اسباب کو پیدا فرماتا ہے۔ وہی نطفہ پھر رحم مادر میں پہنچا کے پھر قرآن میں فرما رہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرما رہے وہ اللہ ہے کہ جو ماؤں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے۔ کیسی بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے۔ واہ 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 یا علی یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشی اپنی رحمت کے وسیلے سے، اسی سے اناج، اسی اناج سے خون، خون سے نطفہ، نطفے سے انسان، اور پھر اس مٹی سے ہر چیز کو خلق فرمایا۔ یعنی جو لا شے سے شے خلق فرمائے اسے رب کہتے ہیں۔ واہ واہ جو لا شے سے، اور دیکھیں اس کی حکمت کیا ہے، وہ لا شے سے پانی ٹپکا آسمان سے رحمت، اسے اناج سے سارا نظام، سارا طریقہ تھا، پھر اسی انسان کو موت دے کر پھر مٹی میں مٹی کر دیا، اور پھر انسان کو مٹی سے پھر اٹھا کے جو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینا اسے اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کون ہے وہ اللہ جسے محمد اور علی سجدہ کریں نا اسے اللہ کہتے ہیں۔ شاید آپ کے سب سے بات گزر رہی ہے، میں بھی اپنا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، قبلہ کے انتظار تک کوئی ضرورت نہیں محنت کرنے کی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے تسبیح کرتا ہے اللہ کی، یعنی حمد کرتا ہے اللہ کی۔ یہ لفظ حمد ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ اگر اس لفظ کو آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کی وسعت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کے پہلے لفظ کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ ماشاءاللہ یعنی اللہ کون ہے؟ یہ حمد وسیع المعنی۔ اب اسی حمد میں سے جس کی تسبیح کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کون کرے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے رہنے والے سبھی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور جس کی تسبیح کی جائے، اولنا محمد آپ نے سنا، لیکن میں قرآن سے پڑھنے کا قائل ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے تسبیح ہے اللہ کی، اور جس کی ہر کوئی تسبیح کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اولنا محمد آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، جس کی ہر کوئی تسبیح کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ اور اللہ نے لفظ محمود سے لفظ مشتق کر کے اپنے نبی کا نام محمد رکھا، یعنی محمود سے مشتق کر کے، اور محمد کے معنی ہیں لغت میں اسے
بار بار جس کی تعریف کی جائے، ماشاءاللہ مبالغے کا صیغہ جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ مالک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، ہر کوئی تو تسبیح کرتا ہے تیری، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے مالک تسبیح کرتا ہے تیری، ہونا چاہیے محمد، تیرا نام ہونا چاہیے محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد مبالغے کا صیغہ جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ مالک تیرا نام ہونا چاہیے محمد، تیرے آپ کا نام ہونا چاہیے محمود۔ مالک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مولوی قرآن پڑھ، میں خود ہی تو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا جس کی ہر کوئی تسبیح کرے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی تسبیح میں کروں اسے رحمت للعالمین واہ واہ کہتے واہ ہیں۔ واہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے وہ عالمین کا رب ٹھہرا، اور جس کی تسبیح، جس کی ہم، جس کی تعریف خود رب العالمین کرے وہ محمد ہے، ماشاءاللہ وہ محمد ہے۔ عزیزان محمد مبالغے کا صیغہ، اور محمد ہر زمانے میں دہرائے گئے، نہیں ہے سبھی آپ نے سنی، اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ یہ معرفت کے چیپٹر میں کیونکہ ایسی گفتگو ممبروں پہ ہوتی ہے، یہاں تو جیسا وہ دو چار نعرے لگوائے اور چلتے بندے، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ عزیزان محترم، قرآن اگر یہاں سے پڑھا جاتا تو کبھی بھی منکر ولایت علی پیدا ہی نہ ہوتا۔ واہ 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 واہ، یہاں سے اپنی مرضی کی گئی، لیکن میں مرضی نہ کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں۔ محمد کائنات کا ہادی، کائنات کا رہبر، کائنات کا پیشوا۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں عیب کوئی نہیں۔ واہ واہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں عیب کوئی نہیں۔ اب یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں عیب کوئی نہیں۔ تو جب پوچھو 73 فرقوں کے علماء سے کہ یہ جی قرآن نازل کہاں ہوا، تو یہ قرآن محمد کے قلب پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن محمد کے قلب پہ نازل ہوا، یعنی حویلی جناب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ آپ پہ غوری کر رہے ہیں، میں لفظ کہنے لگا ہوں، عزیزان محترم مسلمانوں کو یا مومنوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، رٹا لگانا اور بات ہے، قرآن میں تدبر کرنا اور بات ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے حویلی جناب محمد مصطفیٰ میں، ہے گنگا، ہے گنگا، بولتا نہیں۔ قرآن اور بارشان قرآن مولا رضا پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھو ہم اللہم صلی محمد علی محمد۔ بندے یوں مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ جیسے مجھے پہلی دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن حویلی جناب محمد میں نازل ہوتا اور ہے گنگا، یعنی کسی گھر میں پروردگار اگر اولاد دے ہو گنگی تو پروان چڑھتی رہے، ایک دن آئے وہ سے شاہ صاحب کے گھر چلی جائے، وہاں پہ کرتا ہے اشارے، اپنے گھر 12 امام اللہ نے دنیا میں رکھے کیوں، بچہ چلا گیا اسے شاہ صاحب کے گھر، جیسے اشارے وہ کرتا تھا اپنے گھر میں، پانی کا اشارہ کیا گھر والے فوراً سمجھے، نالین کا اشارہ کیا بچے گھر والے فوراً سمجھے۔ اب بچہ ہے گنگا، کرتا ہے اشارے، نکل کے ایسے شاہ صاحب کے گھر میں چلا گئے، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کرتے رہے کہ بچے کے اشارے کو سمجھوں،
لیکن تھوڑا سے دیر کے بعد بچے کا اشارہ جب سمجھ میں نہ آیا بچے کو ہاتھ سے پکڑا ان کے گھر میں لے آئے جن کا گونگا تھا واہ 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 ان کے گھر میں واہ لے واہ آیا کہا جی آپ کا گونگا آ گیا ہے ہمارے گھر میں کرتا ہے اشارے سمجھ نہیں آتی قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پہ حویلی رسول پہ اس لیے کائنات کے بادشاہ نے قائد الحر الموجلین کے آقا مولا لسان اللہ لہجے میں ارشاد فرمایا سنا تو یہ والو جیسے قرآن کما حقہ نازل ہوا ہے میں علی جانتا ہوں یا میری اولاد جانتا ہوں بیان کر یہ ہم نے کوئی مرضی سے نہیں بنایا قرآن کہے سمّا اور رسل الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کے وارث بنائے ہیں دنیا میں نہیں بنائے ہم نے جنہیں ہم نے ہستہا چون لیا یعنی پتا چلا قرآن محمد کے گھر میں نازل ہوا ہے اور وارث قرآن بھی محمد جیسا ہونا چاہیے جیو 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 قرآن ہے ہدایت مولا رضا کی فضیلت پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا تھوڑا سا ذہن قریب آئے تو لفظ کہوں نا قرآن سورہ مبارکہ آخری آیتوں کو جا کے دیکھنا قرآن ہے کیا اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب بیان لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین فرمایا جو قرآن ہے نا قرآن یہ تبیان ہے یہ بیان ہے یہ ذکر ہے یہ فکر ہے یہ شفا ہے ماشاءاللہ جیو جیو یہ کتاب اب لفظ کو سمجھنا کہ اس لفظ کو سمجھنا قرآن ہے ہدی ہدایت قرآن ہے ہدایت اگر آصف شاہ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو ایک لفظ کہوں گا مولا رضا کی عظمت پہ کتاب ہے ہدایت اور 73 فرقوں کے نزدیک قرآن میں عیب کوئی نہیں واہ واہ قرآن لا ریب ہے اور جو قرآن میں عیب نکالے وہ اپنے شجرے کی فکر کرے قرآن ہے ہدایت قرآن ہے ہدایت جب قرآن ہے ہدایت ہے طیب و طاہر تو ہادی کیسا ہونا چاہیے واہ 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 کوئی کہے کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں یہ قرآن اب استعمال میں نہیں رہا کہہ سکتا کوئی بندہ کیوں نہیں کسی نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جرت کسی میں نہیں کوئی کہے کہ قرآن پرانا ہے کہ قرآن پرانا نہیں اور کرتا ہے آج بھی ہدایت یعنی یہ بات ماننا پڑے گی اگر قرآن آج کرتا ہے ہدایت قرآن تو ہے گونگا کرتا ہے اشارے عزیزان محترم اگر قرآن چپ رہ کے ہدایت کر سکتا ہے تو وارث پردے میں ہدایت کیوں نہیں کر سکتا واہ 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 یعنی قرآن کی آیتیں جو منسوخ تھی وہ منسوخ جو ناسخ ہیں وہ ناسخ یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ قرآن کی آیتیں زندہ ہیں قرآن کی آیتیں معجز نما ہیں تو جب قرآن معجز نما ہے چپ کر کے تو بارش پردے میں معجزہ نہیں دکھا سکتے ماشاءاللہ قرآن اور بارش آنے قرآن سورہ حشر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا مولانا لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ جیو جیو اصحاب الجنت هم الفائزون اب بندے آندے نے علی ولی اللہ ہونا ہے جے میرا اچھا نام آ کے علی ولی اللہ میں پڑھتا رہتا سے واہ واہ علی ولی اللہ مولوی کا مسئلہ نہیں یہ قرآن کا مسئلہ لا یستوی آخری آیت
اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون. بندے آنے نا سارے ایک ہو جائے. قرآن کہہ رہا لا یستوی نہیں برابر اصحاب جنت والے اور اصحاب جہنم والے. یعنی یہ قرآن کا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے. قرآن نفی کر رہا ہے سارے ایک جے نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت والے اصحاب مقام جنت میں فائز بلند مقام پہ. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جنت والے کون ہیں؟ آپ کے اور میرے 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ جنت والے کون ہیں؟ لا یستوی برابری نہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا مولا کہنے لگے مولا یہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ سنو میرے جد نے فرمایا جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ جنتی وہ ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی. ماشاءاللہ. اطاعت میں جملہ نہ ہو میرا قتل معاف ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میری جد نے جناب رسول خدا سے روایت مولا اللہ فرما رہے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہیں جنت والے وہ ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی اور میرے بعد اقرار ولایت کیا. واہ واہ. مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہوں. مولا فرما رہے ہیں کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی اور میرے بعد اقرار ولایت کیا. اور مولا جہنمی کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد انکار ولایت علی کیا. کتاب عیون اخبار رضا نہ ہو حیدری کا قتل معاف ہے. فرمایا کہ جہنمی وہ ہے جنہوں نے میرے بعد انکار ولایت علی کیا اور عہد سے پھر گئے اور علی سے جنگ کی. رسول نے تینوں حالت بندہ ہو جو بندہ بھی ہو اگر ولایت علی سے پھر جائے یا عہد کر کے پھر جائے وہ بھی جہنمی. اور جو ولایت علی کا انکار کر کے پھرے پھر وہ بھی جہنمی. جو علی سے جنگ کرے وہ بھی جان. تینوں کفیتیں رسول نے فرمائی اور تینوں کفیتیں بروح قرآن بعد از رسول خدا صادر ہوئی ہیں. لوگ بہن بہن کہہ کے بھی مکر گئے ولایت سے منہ پھیر گئے. بندوں نے عہد کر کے بھی انکاری کی ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیتوں کے مطابق بندے مبارکیں دیکھ کر بھی پھر گئے اور کئیوں نے جنگ بھی کی. تو رسول نے فرمایا کبھی بھی کوئی برابر نہیں ہو سکتے. سارے ایک جیسے سارے ایک جیسے. کتاب ہے مدارج النبوت اہل سنت کی بہت بڑی کتاب. محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن کچھ بندے بھاگ گئے. توجہ ہے میری بات. صلوات پڑھنا بابا سے. اللہم صلی اللہ. جنگ احد سے فوجی بندے بھاگ گئے نا. تیسرے دن کے بعد محدث دہلوی لکھتا ہے کہ بندوں کو رسول بندے پلٹ کے رسول کے پاس آئے اور رسول نے سب کو قطار میں کھڑا کیا اور پھر اعتراف کروایا. اس کتاب میں لفظ ہے نبی پاک نے پوچھا کیوں ہے چھوٹے تو بھی بھاگ گیا تھا؟ ہاں جی یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا. ہاں جی بڑے ہو آپ بھی بھاگ گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں بھی بھاگ. کیوں بھائی تو بھی؟ مالک ہے کہ نبی نے سب سے اعتراف کروایا. اب یہاں ہے شدت کا عقیدہ. نبی معظم نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ آئے ہائے پورے بندے قدیم سے بیٹھو جن کی نکلی ہے میں داد دے رہا ہوں میں انہیں دے رہا ہوں. نبی نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. شیطان نے آواز دی تھی کہ جب محمد قتل ہو گئے. ہم نے کہا جب محمد ہی نہیں گئے تو پھر لڑنے کا فائدہ. شیطان نے آواز دی تھی ان پہ اثر ہوا تھا شیطان کا. یعنی وہ رسول کو
کو چھوڑ کر بھاگے تو سورہ مبارکہ البقرہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرما رہا ہے خبردار جن لوگوں پہ شیطان کا اثر ہو، جن لوگوں پہ شیطان کا اثر ہو، ان کی اتباع نہیں کرنی، انہیں امام نہیں بنانا، انہیں ہادی نہیں بنانا، انہیں پیشوا نہیں بنانا۔ اب جو بندہ نبی کو چھوڑ کے بھاگا اس پہ ہوا شیطان کا اثر۔ اب محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ ساتھ حیدر قرار کھڑے تھے، تیرے اور میرے مولا کی طرف دیکھے، جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی سارے جب مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو کیوں نہیں بھاگا؟ سونے کی قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے وہ جملہ جو محدث حق دہلوی نے تیرے اور میرے مولا کی شان میں لکھا، یا علی سب چھوڑ کے میں محمد کو بھاگا۔ نبی کی طرف دیکھے علی نے کہا یا علی سنو یا رسول اللہ، علی آپ کو چھوڑ کے بھاگ کر کافر ہو جاتا۔ یعنی سارے برابری والا چکر کوئی نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کی ہے بندے کہیں گے شیعہ تھا نا، شیعوں والی گل کر گیا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ احد میں شہید ہوئے اور جو بھاگ گئے، یہ سارے ایک جیسے عقل بھی ہونی چاہیے، کوئی نہیں۔ عزیزہ محترم کڑی سے کڑی مل گئی۔ اللہ نے قرآن کے لیے ہدایت قرار دی۔ قرآن دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ جب کتابیں ہوں تو معلم کا ہونا بھی ضروری ہے، معلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اسی ایک میں سے معلم کا نام، سارے پی ایچ ڈی والے ہوں نا، ان میں ایک ایسے والا ہو وہ بھی کڑی سارے شاہ پورا پنڈ وہ جڑے انتی نے وہ شاہ کے برابر آ جائے نہیں۔ جب سارے سید ہونا پھر بندہ کہے گا سارے ایک جیسے، سارے سید جو جی یعنی سارے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ 12 امام 14 معصومی، کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جو اس کی رضا کے خلاف ہو۔ واہ، یعنی سارے کے سارے اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی شہد و سلامتی کے لیے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی انہوں نے آنا ہی میرا ٹوٹ جانا سارے بماؤں تشاؤنا الا ان یشاء اللہ۔ یہ سارے کے سارے وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی سارے رضا ہے، لیکن کائنات قربان کرو کائنات کے ہادی کی فضیلت پہ سارے کے سارے اس کی رضا چاہتے ہیں، لیکن علی رضا ایک ہے۔ واہ 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 جیو۔ اور یہ زیارت گردہ کرتے ہیں کون ہے میرا مولا رضا؟ تو میں یہ شروع کر لگا ساتھ قبلہ تشریف کون ہے میرا مولا ہادی رضا؟ آج بھی زیارت گردہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد ایک لفظ پڑھا جائے السلام علیکم یا معین الشجر والزباب فی یوم الجزا۔ جو بندہ بھی کائنات کے رضا علیہ السلام کا ظاہر بنے بات مولا فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک لفظ کہہ کے ادائیگی پر حق ادا ہو۔ مولا فرماتے ہیں جب تک بندے میں نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بروح قرآن مولا نے ارشاد فرمایا، وقت نہیں بس سن لیجیے۔ مولا فرمایا 3 عادتیں سنت ہے، ایک نبی کی سنت ہے اور تیسری ولی کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں جس میں یہ 3 نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا۔
شہادت کا دن ہے اور میں انہیں کی فضائل پہ اپنے گریبان میں دیکھوں تو شاید ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھوں. مولا فرماتے ہیں تین چیزیں، تین باتیں اگر بندے میں ہو تو وہ مومن، نہیں تو بندہ مومن نہیں. پہلی مولا فرماتے ہیں جو اس کی سنت ہے وہ ہے کسی کا راز رکھنا. ماشاءاللہ. بولے ہمیں ادھر پتا چلے ہم ادھر کچھ نہیں کرتے کا عیب جانتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا. فرمایا دوسری نبی کی سنت ہے اخوت کے ساتھ کسی سے پیش آنا، پیار نال کسی نال گل پیش کرنا، پیش ہونا. ہم دیکھ لیں کہ ہم بھی کسی مومن سے اسی طریقے سے ملتے ہیں. تیسری ولی کی سنت اللہ فرماتے ہیں بیماری اور دکھ صبر کرنا. سب سے بات آپ کو میرے اسی مولا کا فرمان ہے، آخری فرمان. مسائل بھی انشاءاللہ قبلہ پڑے گی. بندہ ایک میرے مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا بڑے حالات اس نے بیان فرمائے. کائنات کے ہادی نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھو، اللہ کے ولی کوئی نہ کوئی بات پلے سے باندھ کے یہاں سے نکلو. جی مجلسات کی اون جنت ہوندی ہیں تے جڑی ہوے پھر اللہ دے گھر. واہ واہ. اس مجلس کو فرماؤ بندہ بڑا پریشان. مولا نے فرمایا ایک کام تو کر، تیرے چار مشکل ترین کام میں رضا کروں. ایک تو کر، تیرے چار مشکل ترین کام میں رضا کروں. مولا نو مننا بہادری نہیں، مولا دی مننا بہادری. واہ واہ. فرمایا مولا میں نے کون سا کام کرنا؟ مولا نے فرمایا تو اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے صرف صلہ رحمی کا. جنہاں صلہ رحمی نہیں پتہ انہوں نے میں کی کروں. صلہ رحمی کر، در گزر کر، ایویں نہ لڑن پہ. اگر کوئی تینوں کہندا تو در گزر بھی کر، مل جل کے رہن دی عادت بنا. مولا نے فرمایا یہ عادت تو اپنا لے. تیرا پہلا مشکل ترین کام ہے تیرے جسم سے روح کا نکلنا. اب بندے کا ہاتھ بنایا ہوگا تو گھروں میں نکل دے. مجلس سے نہ دے تو نکل دے. بڑا مشکل کام ہے جسم سے روح کا نکلنا. مولا فرماتے ہیں تو صلہ رحمی کر، تو مطمئن ہوگا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں رضا تیرے ساتھ ہے. مولا فرماتے ہیں دوسرا مشکل ترین کام ہے تعویذ قبر. قبر بند ہونا، اندھیرے میں رہنا. مولا فرماتے ہیں تو صلہ رحمی کر، بہن بھائی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر، تو وہاں پہ بھی مطمئن ہوگا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں رضا تیرے ساتھ. مولا فرماتے ہیں تیسرا مشکل ترین کام ہے اللہ کے حضور پیش ہونا. مالک یوم الدین، اللہ کے حضور اتنا سخت دن ہوگا کہ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے صاحب اپنے پسینے میں خود شرابور ہوں گے. مولا فرماتے ہیں تو وہاں بھی مطمئن ہوگا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں رضا تیرے ساتھ. واہ واہ. ایک تو کر تو در گزر کے تو کرنا. مولا فرماتے ہیں چوتھا تیرا مشکل ترین کام ہے پل صراط سے گزرنا. یا بندیاں کو گل نہیں سمجھنے کیوں کہ یہاں اوپر سب کر کے فرمایا مشکل ترین کام ہے تیرا چوتھا پل صراط سے گزرنا. ہر شیعہ اپنے گریبان میں آج جھاتی پا لے کہ میں گرستے اتنے کھلوتا ہوں. مولا فرما رہے ہیں کہ چوتھا تیرا مشکل ترین کام ہے پل صراط سے گزرنا. مولا فرماتے ہیں تو صلہ رحمی کر، پیار محبت کو فروغ دے، تو وہاں سے مطمئن گزرے گا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں رضا تیرے ساتھ. واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.